یہ لوگوں تم روزانہ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اور اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. علم بذات خود مقصود نہیں ہے، علم تو عمل کے لیے مقصود ہے. علم کے لیے مقصود ہے عمل کے لیے، تو علم سے برابر ہو جائے گی. اب عمل کرو، علم سے فارغ ہو گئے. نماز کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، روزے کا علم فراغت ہو گئی علم سے، کیونکہ علم سے عمل مقصود ہے. لیکن توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے مومن کو فراغت نہیں ہوگی. دوسرا سبب یہ ہے ایمان کی تقویت کا کہ ہمارے درمیان انبیاء علیہ السلام کی غیبی نصرتوں کے واقعات کثرت سے بیان ہو، کیونکہ یہ قیامت تک دل کے جماؤ کے لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو جمائیں، آپ کے دل کو جمانے کے لیے کہ آپ حالات سے متاثر نہ ہوں. فلاں ملک یہ کر رہا ہے، فلاں قوم یہ کر رہی ہے، آپ اسے متاثر نہ ہو. آپ اسے متاثر نہ ہو، اس لیے ہم آپ کو نبیوں کے واقعات وحی کرنا ہے. یہ ہمارا موضوع ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا، کیونکہ نبیوں کے واقعات کے بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ کے دل کو جمانے کے لیے ہم آپ کو نبیوں کے واقعات وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بھی خیال نہ کریں، یہ بھی نہ خیال کریں کہ جو صحابہ کے ساتھ ہو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. کہ اللہ کو ایک مومن کی اس زمانے میں مدد اس کام کے ساتھ 10 صحابہ کے بقدر کرنے والا ہے، مگر وہ طریقہ محنت شرط ہے. دعوت پر ہم ایک مومن کی مدد کتنے کریں گے؟ 10 صحابہ کے بعد. صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ یہ سمجھو ان میں سے 10. صحابہ نے پوچھا روایت میں کہ ہم میں سے 10 ہے، ان میں سے 10. فرمایا نہیں، تم میں سے 10 کے برابر تمہارے بعد آنے والوں کی مدد کی جائے گی، ایک کی. دوسری روایت میں ہے کہ وہ جو عمل کریں گے نا اس محنت کے ساتھ، ہم ان کو دیکھو گے جتنے اعمال کے فضائل صحابہ کرام اعمال کے جو فضائل ہیں جو حدیثوں میں جو روایتوں میں، وہ اعمال دعوت کے ساتھ، ان اعمال کا اجر دعوت کے ساتھ ہے، ان اعمال کا اجر دعوت کے ساتھ ہے. چونکہ صحابہ کو بغیر دعوت کے صرف عمل سے متعارف کرانا یہ تعارف ناقص ہے. میری بات بہت دھیان سے سنیے، صحابہ کے عمل کا تعارف کرانا بغیر دعوت کے یہ تعارف صحابہ کا ناقص ہے. کہ فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، اس پر یہ مدد کی، تو یہ غور کرو کہ یہ عمل صحابی نے کس کیفیت پر کہاں کیا. ہاں یہ ضروری ہے، یہ عمل صحابی نے کس کیفیت پر کہاں کیا. تو آپ سارا صحابہ کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یقینی بات ہے، ہمارا گہرا مطالعہ ہے اس پر، کہ یقینی بات ہے کہ جو مدد آسمانی نازل ہوئی ہے صحابی پر وہ دعوت کے عمل کے ساتھ نازل ہوئی. کیونکہ دعوت عبادت کے جمع کرنے پر تسخیر عالم کا وعدہ ہے. تسخیر عالم کا وعدہ کس پر ہے؟ دعوت عبادت کے جمع کرنے پر. یہ تو روایت بھری پڑی ہے اس سے کہ دعوت عبادت کے جمع کرنے پر تسخیر عالم کا وعدہ ہے. عبادتوں میں تو کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، نصرت نازل نہیں ہو سکتی. عبادت پر کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. نصرت تو کرامت سے بہت اونچی چیز ہے. کرامت تو فرد کی ہوتی ہے اور نصرت امت کی بھی ہوتی ہے. آپ کے صحابہ کا واقعہ ہے، صحابی کے ساتھ کیا ہے؟ نصرت ہے. ولی کے ساتھ کرامت ہے. یہ کرامت اس کے عمل کی ہوتی ہے اور نصرت دعوت کے ساتھ ہوتی ہے.
تو روایت میں ہے کہ ایک مومن کو آپ نے فرمایا تمہارے بعد آنے والے ایک مسلمان کو 50 کے بقدر اجر ملے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان میں سے 50 کے نہیں، ان میں سے 50 نہیں، ان میں سے 50 ان میں سے 50. اس لیے میں نے عرض کیا ہمارا موضوع ہے یہ انبیاء کے واقعات کو زیادہ بیان کرنا. ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے دلوں میں کہ جو چیز ہو نہیں سکتی اسے بیان کرنے سے کیا فائدہ. ہاں میں آپ کو میں بالکل صراحت کرتا ہوں، جو چیز ہو نہیں سکتی اس کو بیان کرنے سے کیا فائدہ. حالانکہ ہر قسم کے حالات میں دلوں کے جماؤ کا جو سبب ہے وہ نبیوں کے واقعات کو بیان کرنا ہے. آپ وہ آیتیں پڑھیں قرآن کی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی جی آپ پچھلے نبیوں کی مدد کے واقعات اپنے صحابہ کو سنائیے، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی حالات ایسے ہیں، ان حالات میں کیا ہوگا، کہ ان حالات میں وہ ہوگا جو نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. ورنہ دیکھو آپ حضرات کا یہ سوچنا کہ بھئی ہندوستان کے حالات اور ہیں، امریکہ کے حالات اور ہیں، اب آپ یہ کہیں امریکہ میں ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے، اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ بس نعوذ باللہ امریکہ کا خدا اور ہوا، ہندوستان کا خدا اور ہوا. احتیاط توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کبھی بھی اس امتی کے لیے راستہ نہیں کھولتا جو جتنا کر سکتا ہے اتنا پورا نہ کرے. اللہ کے راستے کبھی نہیں کھولتے. اللہ راستے ان کے لیے کھولتے ہیں جو اپنی قوت اور ہمت کے بقدر کام پورا کرتے ان کے لیے اللہ راستے کھولتے ہیں. میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ آپ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات غیر موجودہ کے واقعات کو اپنے مذاکر و بیانات کو غالب رکھیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جتنے نبیوں کے واقعات ہیں جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یقین والی شخصیت کے دل کو جمانے کے لیے ہیں تو میرے آپ کے لیے کتنے ضروری ہیں کہ تو یقین توکل کی سطح بہت اونچی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کی سطح تو بہت اونچی ہے. جب آپ پر واقعات نہیں کیے جا رہے آپ کے دل کو جمانے کے لیے تو میرے اور آپ کے لیے کتنے ضروری ہوں گے. خیر تیسری بات یہ عرضی ہے کہ صحابہ کرام کو زیادہ بیان کیا کرو. مانا والے اس سے نیچے نہیں کرتے، اپنی کاغذات نہ بیان کیا. صحابہ کے واقعات زیادہ بیان کیا. یہ ہمارے مذاکروں کا موضوع ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں ہمارے مذاکروں کا موضوع ہے، کیونکہ عبادات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اللہ کی غیر کا تاثر دلوں سے نکالنا. یہ پہلی صفت کے ساتھ یہ مسجد کا ماحول ہے اور یہ ہمارے ایمانی مجلسوں میں بیان کرنے کا موضوع ہے. اللہ کو بولنا، اس کے انبیاء علیہ السلام کی غیبی نصرتوں کا بیان کرنا اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کو بیان کرنا اور امت کو ایمانی علامتوں سے سکھلانا. امت کو ایمانی علامات، جی، کیونکہ یہ تربیت کا علم ہے سب کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جاننے کو نہیں. بہت آسان بات ہے. یہ ہے ایمان کی مجالس کا موضوع اور یہ ہمیں ہر مسجد میں مطلوب ہے. ہمارے یہاں وقت کوئی قید نہیں ہے. ایمان کی مجلس صبح کو لگے گی، شام کو لگے گی، ہر جگہ کے حالات مختلف ہیں، لوگوں کے لیے فرصت کے اوقات مختلف ہیں. ہاں یہ تو طے شدہ بات ہے مشورے سے کہ جس مسجد کے ساتھیوں کو اس طرح جڑنے میں جب سہولت ہو وہ مسجد کے اندر ہمارے دعوت قائم کریں. جب سہولت
ہر ایمان والے سے وقت مطلوب ہے مسجد کے لیے، ہر ایمان والے سے، اس کی فرصت کا کوئی بھی وقت ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے بھائی سعید نے ہمیں سنائی نا کارگزاری کہ ہمارے یہاں رات کو بھی مرکز کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو رات کو خالی آ جاؤ۔ بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ جیسی جگہ میں اور کینیڈا جیسی جگہ میں ایسی مسجدیں ہوں جو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے آباد ہوں۔ جس امام والے کو جب بھی وقت ملے وہ اپنے کام سے فائدہ ہو کر مسجد میں آ جائے۔ ان کو لے کر آتے ہیں اپنی گاڑیوں سے۔ یعنی مجھے اس پر حیرت ہے کہ دعوت ہماری مسجد سے باہر کیوں چلی گئی؟ دعوت تو مسجد میں لانے کے لیے دوسری بات ہے کہ اذان مسجد سے باہر کا عمل ہے۔ اذان اس زمانے میں ہونے لگا، مشینیں لگ گئی اور مائک لگ گئے، ورنہ تو اذان تو مسجد سے باہر کا عمل ہے۔ ابھی آپ گاؤں دیہات میں جائیے، ہمارے یہاں تو اذان مؤذن دیتا ہے، مسجد سے باہر نکل کر وضو خانے تک کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ جی ہاں بولیے گا، یہ کہا کہ مسجد سے باہر دعوت مسجد سے باہر ہے کہنے کے لیے، مسجد میں بھیجنے کے لیے۔ حیا کا مطلب ہے جاؤ مسجد کی طرف، حیا کا مطلب آؤ نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں اذان کا۔ حیا الصلاۃ، حیا الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی، آؤ تو ہے ہی نہیں اس میں تو جاؤ ہے۔ ہاں حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں سانپ کو۔ جہاں سانپ نکل آتے ہیں نا، وہاں کے لوگ کہتے ہیں بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، یہاں خطرہ ہے، سانپ ہے۔ حیا کو حیا اس لیے کہتے ہیں، حیا بحیا سانپ کو سانپ اس لیے کہتے ہیں حیا عربی میں کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے بھاگو 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 یہاں سے ہٹو۔ ہاں تو وہ تو بازار کے لیے اذان ہے، مسجد سے باہر ان کے لیے کہ بازار والے سے کہنا ہے کہ اے بازار والو جہاں تم ہو یہاں سانپ ہے، یہاں سے بھاگو۔ جی ہاں حیا کا تجربہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ تعال ہو گیا، نہیں تعال نہیں ہے، حیا ہے، آؤ مسجد کی طرف نہیں ہے، آؤ کامیابی کی طرف تو ہے ہی نہیں، غلط یہ تجربہ غلط ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف نہیں۔ مؤذن کہہ رہا ہے چلو مسجد کی طرف۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات اگر گشتوں کے ذریعے مسجدوں میں جوڑیں تو آپ کا کام کہیں سے کہیں پہنچے گا۔ تشکیل اجتماعی ماحول ہے، میری بات کو سمجھ، تشکیل اجتماعی ماحول۔ جب مسجد کے اندر آپ نے بیان کر کے اور تشکیل کی اللہ کے راستے کی نفع کے فضائل بتا کر، تو ایک ساتھی میں اگر کھڑا ہوا نا مسجد کی جماعت کا کہ میں 4 بجے تیار ہوں، تو سارے بیٹھنے والے متاثر ہیں کہ میں بھی تیار ہوں، وہ کہے گا میں بھی تیار ہوں۔ تشکیل اجتماعی ماحول چاہتا ہے، گھر کا ماحول نگرانی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسجد کے ماحول میں تشکیل باہر کے ماحول سے کہیں آسان ہے، کہیں زیادہ آسان ہے۔ اب یہ میرے نزدیک کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم 8 ساتھی نہیں، بات ٹھیک ہے کہ 8 ساتھی ہونے چاہیے، مگر یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہمارا 8 ساتھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو مسجد کو آباد کرنا ہے، اس کے لیے 8 ساتھی بنانے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، سارے ایمان والے مسجد کی آباد کرنے والے۔ یہ ہے ایمان کی تقویت کا ماحول، اور یہ ہے ایمان کی تقویت کے اثر۔ دوسری صفت ہے نماز۔ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم امت کو عبادات کی طرف اسباب کے مقابلے میں بلائیں گے، تب یقین منتقل ہوگا شکل سے عمل کی طرف منتقل ہوگا، شکل سے۔ دیکھو ہمارے یہاں نماز کی طرف دعوت مطلب نہیں ہے،
ہمارے یہاں نماز کی طرف دعوت جو ہے وہ شکل اور سبب کے مقابلے میں ہے اور ساری کائنات کے مقابلے میں ہے، کیونکہ مقابلے سے یقین بدلتا ہے، مقابلے سے یقین بدلتا ہے. ہمیں یقین منتقل کرنا ہے شکل سے عمل کی طرف. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. ہاں یہ نہیں کہ تجارت میں رکاوٹ آئے تو نماز پڑھ لینا. عمل کی طرف چلنا اللہ کی طرف چلنا ہے، اسباب کی طرف چلنا پہلے اللہ کے غیر کی طرف چلنا ہے. ہم اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب کی طرف قدم پہلے اٹھانا اللہ کے غیر کی طرف قدم اٹھانا ہے. پہلے اللہ کی طرف آؤ، پھر حکم سے جاؤ سبب کی طرف، پھر حکم سے جاؤ سبب کی طرف، اور حکم کے لیے جاؤ. سبب کی طرف کس کے لیے جاؤ؟ حکم کے لیے جاؤ. تو حکم ہے اس لیے جا رہا ہوں سبب کی طرف. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اسباب سے مستغنی بھی فرما دیتے ہیں. اسباب سے مستغنی یہ ہے برکت. برکت اس کو نہیں کہتے کہ 2 کے 4 ہو گئے، 2 کے 4 ہو گئے، یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی حاجتیں نہ پیدا فرمائے جس سے ہمیں ضرور ضرورت پڑے. یہ برکت ہے، یہ ہے برکت. تو اعمال کی طرف بلایا کرو اسباب کے مقابلے میں. اور پھر ایک عرض یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو، کیونکہ دین کا نقصان نماز کا نقصان ہے. جس کی نماز ناقص ہے اس کا دین ناقص ہو. ہمارے ساتھی بیچارے وہ اعمال دعوت کے تقاضوں کو غالب کرتے ہیں عبادت پر. اعمال دعوت کے تقاضوں کو غالب کرتے ہیں عبادت پر. جلدی جلدی نماز پڑھ لو، پھر مشورہ کرنا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھ لو، پھر گشت جانا ہے. یعنی جو اعمال دعوت عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے تھے ان میں جلدی کر رہا ہے. اعمال دعوت عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی تھکا دینے والی محنت کے ساتھ آپ رات کو آپ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ آپ قیام میں ایک پیر اٹھاتے ایک رکھتے. دن بھر کی محنت پھر یہ چلا. یہ نہیں کہ کام کیا ہم آرام کریں، کہ ہمارا دعوت سے تھکنے کے بعد عبادت ہے اور عبادت سے تھکنے والے کے لیے دعا ہے. ترتیب قرآن کی ہدایت ہے. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. یہ دعوت عبادت دعا تینوں کو اس طرح جوڑ دیا. دعا کہنے کے بعد کہ دعا عبادت کے تھکنے کے بعد، اور عبادت کہ دعوت میں تھکنے کے بعد. دعوت سے تھکو تو کہنے لگو. ہاں یہ نہیں کہ دعوت سے تھک کے آرام کرو. 1 گھنٹے بیان دیا اور کیا کریں جب آرام کرو. کہ جو دعوت کے بعد عبادت میں نہ لگے اس نے اپنی آمدنی کو ضائع کر دیا. یہ بات بہت دھیان سے سننا. کیا کیا اس نے اپنی آمدنی کو اس کو ضائع نہیں کہا جائے گا، اس کو مدعی کہا جائے گا. یہ دعوت کر کے آ گیا. کیونکہ عبادات جو ہے نا وہ دعوت سے جو کمال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خود پیدا ہوتا ہے. عبادت اس کا مظہر ہے. میری بات کون سی سن رہی ہو جائے سمجھے. عبادت دعوت کے ذریعے اللہ کا جو قرب حاصل ہوا ہے نا، تو عبادت اس قرب کا مظہر ہے. کیونکہ دعوت کے بعد عبادت میں لذت کا پیدا ہونا یہ دعوت کی قبولیت ہے. دعوت کا قبول ہو گیا. یہ عبادت میں کیا محسوس ہو رہی ہے؟ بیان کے بعد ذکر کرتے ہیں. کسی نے کہا بہت تھکے ہوئے ہیں، تھکا ہوا ہے، آپ نے 3 گھنٹے بیان کیا ہے، اب آپ ذکر میں لگے. فرمایا حضرت نے کہ لو اگر میں بیان کے بعد ذکر نہ کروں تو بیان کیا فائدہ ہوا؟ بیان کیا فائدہ ہوا؟ یہ تقریر ہوئی ہے تو دعوت نہ ہوئی، دعوت نہ ہوئی.
دعوت تو یہ ہے، دعوت تو یہ ہے کہ اللہ کا جو خود دعوت سے پیدا ہوا ہے اس کو کیا کیا جائے کہ اس کو عبادت سے محفوظ کیا جائے. اور یہاں حال یہ ہے کہ مشورہ ہو گیا دکان کرو اور دعوت اور گشت ہو گیا اب آرام کرو اور بیان کر لیا اب سو جاؤ. بہت تھکے ہوئے ہیں بیان کر کے سونے لو. یہ کیا ہوا؟ اسے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سب بات ہے. یہاں دھوکہ لگے گا جب کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. یہ دھوکہ بہت سو کو لگا ہوا ہے. میرے جیسوں کے دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم بڑا کام کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہیں، بس سو گئے شروع کر گیا. اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ داعی اپنی دعوت میں سچا ہے جو دعوت سے خود حاصل کر کے عبادت میں اس کو ان کو تلاش کرے. عبادت میں اللہ کے ان کو تلاش کرے. آپ کو بتاؤں کہ دن میں جو تاجر محنت کر کے کماتے ہیں نا، وہ رات کو اپنی کمائی کو دن سے لگاتے ہیں. محبت ہوگی کہ میں نے آج یہ امینہ دیکھا. جو تعلق جو قرب اللہ کا دعوت سے حاصل ہوا ہے اس سے عبادت میں تلاش کرو، ورنہ ضائع کر دیا. تو تہجد کا اور نوافل کا اہتمام آپ اس طرح کرتے تھے کہ وقت ثقیف نے پوچھا آپ نے آج ہمارے پاس آنے میں کیوں دیر کی ہے؟ روزانہ آپ وقت پر آتے تھے، آج کیوں نہیں آئے اس وقت؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے آنے میں تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ میں اپنا روزانہ کا جو میرا پڑھنے کا معمول ہے وہ چھوٹ گیا تھا، اسے پورا کر رہا تھا. ایک صحابی نے آپ کے خیمے میں اجازت چاہیے داخل ہونے کی سفر میں، تو آپ نے اجازت نہیں کی کہ نہیں میں اپنا اس وقت کا وظیفہ پورا کر رہا ہوں. وظیفہ پورا کر رہا ہوں جو میرا پڑھنے کا معمول ہے. اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں کیا بتاؤں کہ عبادت کے بغیر دعوت ایک پروگرام ہے. اپنے آپ کو خوب عبادت میں تھکاؤ نبی کی طرح کہ دونوں چیزیں دیکھو، نبوت کی دعوت اور عبادت، اس میں کس طرح تلازم ہے. اس میں تلازم اس طرح ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح یعنی جڑے ہوئے ہیں دونوں. کہ میں نے کیا نا بہت آسان بات ہے. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. جب فارغ ہو آپ دعوت سے تو تھکے عبادت میں. فانصب یہ نہیں فرما رہے صلی پڑھ لو. فانصب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہے تھکنے کا، کہ تھکے ہوئے آدمی کو تھکنے کا حکم دے رہے. اول کیجیے تھکے ہوئے آدمی کو تھکنے کا حکم دے رہے. تو جو لوگ عبادت سے غذا لیتے ہیں نا ان کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے. میں نے ایسا نہیں فرماتے تھے کہ اگر عبادت سے غذا نہیں لوگے تو پھر عبادت میں کانٹا سی لگے گی. کانٹا سی لگے گی. پڑھ لو نماز، ہاں پڑھ لو نماز، اور کیا کہ اب تو 4 پڑھنی پڑے گی، سفر ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت سے غذا نہیں لے رہا، ورنہ جو اشتہا کھانے کی ہو اس سے زیادہ اشتہا نماز کی ہو، کیونکہ غذا نہیں ہے نماز. میرے دوستوں میری بہت زیادہ سے درخواست ہے کہ اپنے ذکر کی اور تہجد کی اور تلاوت کی اتنی کوشش کرو کہ جس سے ہماری دعوت کی آمدنی محفوظ ہو، ورنہ ضائع ہو رہی ہے. کیونکہ عبادات اللہ کے تعلق کا مظہر ہے، دعوت تعلق کا ذریعہ ہے. یوں ہے بات. دعوت کیا ہے؟ اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے، اور عبادت اس کا مظہر ہے. یہاں لمبے لمبے مشورے ہو گئے، لمبے لمبے بیانات ہو گئے اور پھر سو گئے. ایک بات، قرآن کی تلاوت کا اہتمام یہ دلوں کی پاکی کی علامت ہے.
دلوں کی ناپاکی ہے تو قرآن کی تلاوت میں رغبت نہ ہو. دشمن کا قول ہے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تمہارا دل قرآن کی تلاوت سے نہ ہو. بات اللہ نے معاف فرماوے یہ کام کرنے والے پیدا ہو گئی ہے کیونکہ دعوت کا تقاضا ہے. چھوڑے بدل میں نے ایسا فرماتے تھے کہ میں نے سارے بزرگوں کے اوراد وظائف کر کے دیکھے. اتنے بزرگوں کے اوراد ہیں نا اس میں حق کی تعداد اور ضربیں اور سارے میں نے کر کے دیکھے. مجھے کسی طریقہ ذکر میں اللہ کا اتنی تیزی کے ساتھ قرب محسوس نہیں ہوا. میں نے کے الفاظ سنو غور سے. مجھے اتنی تیز رفتاری سے اللہ کا قرب محسوس نہیں ہوا جتنا صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں محسوس ہوا. صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر سب سے زیادہ میں نے اللہ کا قرب محسوس کیا ہے تیز رفتاری سے. حضرت کا الفاظ یہ ہے ہم نے سبھی وقت نکال دیتے قرآن کی تلاوت کے اہتمام کے لیے کہ میں نے اتنی تیز رفتاری سے اللہ کا قرب محسوس کیا. سارے بزرگوں کو اولاد وظائف کر کے دیکھے کسی میں مجھے اتنی تیزی سے اللہ کے کا قرب محسوس نہیں ہوا جتنا صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھا. ہماری ایسا بات ہے کہ میرا تجربہ ہے اور یہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی کوئی بات نہیں. دعوت کی تقاضا کہ جب دعوت کے تقاضے عبادات پر ایسے غالب آ جائیں کہ یہ اپنی عبادات میں سستی کر بیٹھے تو پھر یہ اپنی دعوت میں یہ دعوے دار ہیں. پھر دعوت اس لیے بہت ضروری ہے. کیوں اس کی وجہ ہے دیکھو داعی جو ہے وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے. اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہے تو یہ دوسروں کو اللہ سے متعلق نہیں کر سکتا. یہ رابطہ ہے درمیان کا رابطہ ہے کہ جتنا تعلق اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ قوی ہوگا اتنا ہی اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں کامیاب ہوگا. ہاں پکی بات ہے. اور اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہے تو پھر یہ پروگرام ہے کہ جسے متعلق کرنا چاہتے ہیں ان سے تعلق نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس کی تصویر میں نے یہ کی ہے کہ صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا سارے اعمال کے علاوہ اللہ کے یہاں بطور خاص پیش کیا جائے گا. یہ مطلب ہے قرآن الفجر کان مشہود. یہ مطلب ہے کہ مشہود کا کہ اس وقت قرآن کا پڑھنا اللہ کے یہاں ڈبل لکھا جاتا ہے کیونکہ رات کے دن کے دونوں فرشتے ہوتے ہیں. ایک جماعت جا رہی ہے کام کر کے ایک آ رہی ہے فرشتے. اس وقت کا عمل وہ لکھتے ہیں دونوں فرشتے لکھ لیتے ہیں. عمل تو ایک ہوا ہے اور لکھا جا رہا ہے ڈبل. جی ہاں دونوں جماعتوں میں حاضر ہوتی ہے. مشہور کا مطلب یہ ہے اس کا اہتمام کریں. اس کا اہتمام یہ کو اس کا حکم ہے. رتل القرآن ترتیلا. اور تہجد کا پڑھنا آپ کے لیے آپ کے دن بھر کے کام میں مددگار ہے. آپ کا تہجد پڑھنا کتنی اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد اور سب کچھ. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں ہاں کہ اشد وطئا واقوم مقیلا ان لك في النهار سبحا طويلا. اس آیت میں دونوں کام بتائے ہیں کہ اگر آپ کو دن بھر کے کام میں مدد چاہیے تو پھر آپ رات کی تہجد کا اہتمام کریں. آپ تہجد کا اہتمام کریں. اگر آپ کو دن بھر کی محنت میں کیا چاہیے مدد چاہیے کہ اپنے نفس کو کچھ لیں رات کی عبادت سے. اپنی نفس کو کیا کریں کچل دیں رات کی عبادت سے. کیوں کچلیں نفس کو؟ کیونکہ صبح کو آپ کو بڑے بڑے کام کرتے ہیں. یہ چیزیں اس لیے ختم ہو گئی کہ کام ایک پروگرام بن گیا ہے.
دعوت عبادت میں کمال پیدا کرنا یہ مقصود نہیں رہا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کا اہتمام کرو، ذکر کا اہتمام کرو اور اللہ کے دھیان سے ذکر کا اہتمام کرو. مولوی ایسا فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت اور حرام ہے. کیونکہ حضرت کی سوچ بہت اعلیٰ تھی امت کو اوپر لانے کے لیے. اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت اور حرام ہے. یہ حضرت نے خط لکھا اپنے ساتھی کو، آپ کیونکہ عملہ ہے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. ذکر ہو رہا اور ذکر ہوا اور اللہ کا دھیان نہیں کرتا. میں ایسا خط لکھا اپنے ساتھی کو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اللہ کے دھیان کے بغیر تصویر کر لیتے ہو. خط لکھا، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت اور حرام ہے. کہ تم اس ذات عالی کا نام لو اور اس کا تاثر نہ ہو. کیونکہ اب جو ہے نا عدد پورا کرنا ذکر بن گیا، حالانکہ دھیان پورا پیدا کرنا ذکر ہے. ذکر تو اللہ کو دل سے یاد کرنے کو کہتے ہیں. سارے کام چھوڑ کر تنہائی میں ذکر کیا کرو بابا نے، یعنی گشت میں تصویر ہو گئی. ہاں ذکر سے تبتل سے آتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ تبتل کہتے ہیں سب سے کٹ کر اللہ کو یاد کرنا. یہ حکم ہے نبی کو وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ آپ اپنے رب کا نام لیں سب سے کٹ کر. تبتل تبتیلا کا مطلب ہے تاکید کی ہے دو لفظ لا کر کہ کٹیے پوری طرح کٹ جانا. سوچو یہ نہیں کہ وہ بات میں چل رہی ذکر بھی چل رہا، مشورہ بھی چل رہا، ذکر بھی چل رہا. یہ تو وہ الگ بات ہے کہ بندے کی زبان ہر وقت کے ذکر بھی چل رہا ہے. لیکن ایک وقت تنہائی کا اللہ کے ساتھ سب کام سے کٹ کر اللہ کو. یہ علم اور ذکر کا خلاصہ حل فرماتے تھے کہ علم اور ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم پورا ہو اس کے دھیان کے ساتھ.